کے صحیفہ سے ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب اور اس کی آیت نمبر 7ویں سے لے کر 8ویں 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ کتاب خدا میں یوں لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ بائبل مقدس کا یہ جو سادہ سا پیغام آج صبح ہم سبوں نے یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے سنا۔ یسایہ نبی ایک بہت بڑا نبی امت اسرائیل کے اندر گزرا ہے، اور یسایہ نبی کو اگر کہا جائے کہ اس کا صحیفہ پرانے عہد نامہ کی انجیل ہے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ یسایہ نبی کا صحیفہ حقیقت کے اندر انجیل منورہ ہے، اور یہ انجیل پرانے عہد نامہ کی ہے۔ اس پرانے عہد نامہ کی انجیل یعنی یسایہ کے صحیفے کے اندر خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور اس کی ساری تعلیمات جو ہیں اس کے اندر قلم بند کی گئی ہیں، اور بہت آسان زبان کے ساتھ ہم سب اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اب یسایہ نبی کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو اپنے جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور ننگے کو دیکھ کر اسے کپڑا پہنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسایہ نبی یہ چند باتیں ہم سے کرنا چاہتے ہیں آج صبح، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے یسایہ نبی حقیقت کے اندر روزے کی بابت یہ کہہ رہے ہیں۔ یسایہ نبی کہہ رہے ہیں 6 باب کے اندر 6 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں؟ خدا مطالبہ کرتا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اسرائیل کو کتنے روزے خدا نے دیے؟ اسیری سے پہلے کتنے روزے اسرائیل کو خدا نے دیے؟ 1 روزہ، اور اس کے اسیری کے بعد یعنی بابل کی اسیری کے بعد اسرائیل کو خدا نے کتنے اور روزے دیے؟ 4 روزے، سو ٹوٹل 5 روزے اسرائیل کو دیے، لیکن اسرائیل نے ان روزوں کی شکل کو مسخ کر دیا، تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جس قوم کو خدا چیزوں سے نوازتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کا ثمر دیا جائے، اس کے مطابق اس کا جواب دیا جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت کئی مرتبہ بگاڑ بھی دیتی ہے، اور لاڈ اور ناز و نخم اٹھاتے ہوئے کئی مرتبہ ہم اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اس دہانے پر لے جاتے ہیں جہاں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کلام کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبت کے قوانین خدا نے بنائے ہیں۔ ہماری انسانی محبت جو ہے اس کے اندر بھی قوانین ہے، اور ان قوانین کے اندر رہ کر انسان اگر محبت کرتا ہے تو اس محبت کا معراج بڑھ جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، ذرا بلند آواز سے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں محبت ہے وہاں قوانین ہے، جہاں محبت ہے وہاں آئین ہے،
اور آئین کے دائرے میں رہ کر انسان محبت کرتا ہے۔ اب بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع نے کہا، کنڈیشنل بات کہی ہے، مشروط بات کہی ہے، شرط ہے ساتھ کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میرے حکموں پر بھی عمل کرو۔ سو محبت احکام پر عمل پیروی کا نام ہے۔ ہم اپنے باپ سے ماں سے محبت رکھتے ہیں تو کیا ان کے نافرمان ہو جاتے ہیں؟ بیوی شوہر سے کہتی ہے میں محبت کرتی ہوں، شوہر بیوی سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تو کیا اس کے اندر نافرمانی ہے؟ اگر محبت کے اندر نافرمانی ہے تو وہ محبت ہی نہیں ہے۔ جس محبت کے اندر تابعداری نہیں ہے، جس محبت کے اندر سبمیشن نہیں ہے، جس محبت کے اندر اپنے آپ کو نیچا کرنا نہیں ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ لیکن امت اسرائیل کے ساتھ خدا نے بچوں جیسی محبت کی۔ خدا نے کہا تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بچے ہو، تم میرے پیلوٹے ہو، تم میرے صلب سے ہو، تم میرا تخم ہو، تم میری میراث ہو، تم میری اولاد ہو۔ لیکن اس اولاد نے احکام کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ خدا کلام کرتا ہے کہ میں تجھ سے روزے کا مطالبہ کرتا ہوں، میں نے تمہیں روزے دیے کتنے؟ ساری عمر۔ جب تم مصر سے نکلے تو میں نے تمہیں صرف کہا سال میں ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر جب تک تم پر ظلم نہیں ہوا، تم نے بت پرستی شروع کی، تو بت پرستی کے بعد جب تمہیں اسیر کر کے عراق کا بادشاہ اپنے ملک میں لے گیا، بابل کے اندر لے گیا، وہاں 70 سال تک تم ذلیل ہوئے، مجھے تم پر ترس آیا، میں نے تمہیں واپس اسرائیل میں بلایا۔ اسرائیل میں بلا کر میں نے کہا بچوں اب 4 روزے اور رکھا کرو۔ میں نے تمہیں ٹوٹل 5 روزے پوری نسل کو دیے، اور میں نے کہا یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہوگا کہ 5 روزے رکھا کرو۔ لیکن تم نے روزوں کی شکل کو مسخ کر دیا، تم نے روزوں کی شکل کو بگاڑ دیا۔ تم کیا کرتے تھے؟ جب تم روزہ رکھتے تھے تو رگڑا جھگڑا کرتے تھے۔ میرے ساتھ رہیے، یسایہ کی کتاب 2 آیت کے اندر لکھا ہے، 3 آیت کے اندر لکھا ہے وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کس کے لیے روزہ رکھا جبکہ تو نظر نہیں کرتا، ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ تمہارا روزہ ہی صرف اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، تمہارا روزہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے سے لڑائی کرو، تمہارا روزہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کی مخالفت کرو، تمہارا روزہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کی چگلیاں کرو، اور تمہارا روزہ اس لیے ہے کہ تم اسپرچولی کہہ سکتے ہو ایک دوسرے سے کہ تو ٹھیک نہیں ہے میں ٹھیک ہوں۔ اور اس کی مثال اس فریسی نے دی جو ہیکل کے اندر جا کے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے اے خداوند میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی دائیکی دیتا ہوں، اور یہ جو پیچھے کھڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں، میں تو 2 ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں، میرا تو اسپرچول معیار بہت بلند ہے، میں تو بہت اتم درجے کا ہوں، میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ اے خداوند یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نہیں سننی تو نے۔ وہ اپنی ججمنٹ آپ کر رہے ہیں، وہ اپنا فیصلہ آپ صادر کر رہے ہیں، اور انسان کی یہ جبلت ہے، انسان کی یہ خون کے اندر بات شامل ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، دوسرے کے اندر سے برائیاں ڈھونڈتا ہے، جبکہ برائیاں ساری اس کے اندر پائی جاتی ہے جو وہ دوسرے کے اندر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے روزے کی شکل کو مسخ کر دیا۔ جب روزے کی شکل کو انہوں نے خراب کیا تب خدا کلام کرتا ہے کہ تو جو مرضی کر، تو ایسا کرتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں رگڑا جھگڑا کروں گا، شرارت کے مکے ماروں گا، اور وہ روزہ نہیں رکھتا کہ تمہاری آواز عالم بالا تک سنائی دے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ کہ ایسا دن جس میں
آدمی اپنے جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے. میں نے تو ایسا روزہ تم سے کہا تھا کہ اپنے سر کو کس کی طرح جھکائے؟ جھاؤ کی طرح جھکائے. اب جھاؤ جو ہے جب وہ اگتا ہے نا، میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں، نہروں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے لگے ہوتے ہیں، یا پانی کے جہاں پانی کا تیز بہاؤ ہے وہاں پر وہ لگے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا نرم سا ہوتا ہے، اسے جھاؤ کہتے ہیں. اب یہ جب کناروں پر لگا ہوتا ہے تو پانی جب شدید رفتار سے آتا ہے، تلاطم خیز امواج لے کر بپھرتا ہوا پانی جب انہیں آ کے ٹکراتا ہے نا، گر جاتے ہیں. یوں کر کے گرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ درخت لگے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب پانی کا بہاؤ شدید ہوتا ہے وہ ایسے اکھڑتے ہیں، جڑ سے اکھیڑ دیے جاتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ جھاؤ کیا کرتا ہے؟ یہ فلیٹ ہو جاتا ہے، زمین پر لیٹ جاتا ہے، اور جیسے پانی اوپر سے ایسے تلاطم خیز امواج گزرتی ہے، گزرنے کے بعد واپس اپنی جگہ جاتی ہیں، یہ تھوڑی دیر بعد پھر سے دا. خدا کہتا ہے ایسے ہو. اپنے آپ کو کیسے جھکاؤ؟ طوفان جتنے مرضی آپ کے خلاف آئیں، چیزیں جتنی آپ کے مرضی خلاف آئیں، جتنے مرضی لوگ آپ کے خلاف ہوں، آپ ان کے سامنے اکڑیے نہیں، آکڑ میں نہ آئیں، غرور میں نہ آئیں. روزہ رکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پراؤڈ ہو جائیں. روزہ رکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بتائیں جی میں نے روزہ رکھا ہے، میں یہ ہوں، میرا یہ اسپرچول معیار ہے. خدا کلام کرتا ہے کہ اگر روزے کے دوران میں تم پر مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو تمہارے اوپر سے یہ پریشانی گزرے، نہ کہ تمہیں اکھیڑ کے لے جائے. اور جب وہ پریشانی تھوڑی دیر کے اندر تمہیں نیچے دبا دیتی ہے تو میں خداوند تمہیں وہاں سے اٹھا کھڑا کروں گا، کیونکہ صادق اگر 7 بار بھی گرتا ہے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ گرا ہی پڑا نہیں رہتا. اپنے آپ کو جھاؤ کی طرح جھکاؤ. گرے گا تو دوبارہ کیا کرے گا؟ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے وہ کبھی بھی اٹھ سکتا ہے، اور جس کی جڑ زمین سے اکھیڑ دی جائے وہ کتنا دیو ہیکل کیوں نہ ہو، وہ اٹھ نہیں سکتا. بائبل بیان کرتی ہے ایسا روزہ جس میں تو انسان اپنے آپ کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ یہ ہے انجیل، پیور انجیل یہ ہے. بائبل بیان کرتی ہے میں ایسا روزہ چاہتا ہوں جس میں انسان اپنی روٹی کس کو کھلائے؟ تھوڑا آگے بڑھیں گے. انسان اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے. آسان ہے، آسان ہے. یہ پشاور میں کافی عرصہ رہا. جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو مجھے باہر سے کھانا پڑتا تھا. میں شام کو جب کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ پہ جاتا تو وہاں ایک بڑا اچھا کلچر ہے کہ جتنے غریب غربا ہے نا وہ چونک میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہودیوں کا کلچر یہ ہے سیم ایسا. جب غریب غربا ہوتا ہے تو وہ چونک میں آ کے ہندو لوگ جو ہیں وہ مندروں میں بیٹھ جاتے ہیں. خدا کرے کوئی ایسے چرچ بنے جہاں غریب غربا آ کے لائن لگا کے بیٹھے اور وہاں سے انہیں فری کھانا ملے. لیکن ہندو یہ کر رہے ہیں، سکھ یہ کر رہے ہیں، پارسی کر رہے ہیں، مسلم لوگ بھی بہت سے یہ کر رہے ہیں، ماں سوائے پاکستانی کرسچنوں کے. باہر کے کرسچن کر رہے ہیں، میں پاکستانی کرسچنوں کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں میں بتا رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو باہر سے فقیر صدا لگاتا ہے کہ مجھے بھی ایک روٹی دے دیں، اور وہ لائن بنا کے ایسے پوری لائن بنا کے چوراہے میں گول دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو وہاں روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ باہر آتے ہیں اور آ کر انہیں روٹی دے دیتے ہیں اور وہ وہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں. بائبل بیان کرتی ہے، بائبل کا یہ کلچر ہے، جوش کلچر ہے. یہ جوش کلچر یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. اور
बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक तमसील दी। यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स था, उसने ज़ियाफत की और ज़ियाफत करके उसने बहुत से लोगों को बुलाया। जब लोग ना आए तब उसने क्या कहा? मेरे साथ ही मेरी मदद कीजिए। तब क्या कहा उसने? जी क्या कहा? बाजारों में जाओ और मोड़ों के ऊपर से लोगों को इकट्ठा करके लाओ ताकि आके मेरे साथ वो खाना खाएं। और बाइबल बयान करती है कि जितने वो ज़ियाफत के अंदर थे सारे के सारे फकीर, गरीब और गुरबा। इसका मतलब ये है, वो तमसील से खुदावंद यीशु मसीह दो बातें बड़ी समझाना चाहते हैं। एक तो अलग बात है कि वो बादशाही की बात कर रहे हैं, वो पोशाक वाली, लेकिन इसके साथ हमारे सामने वो कल्चर नजर आ रहा है जिस कल्चर की बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं। और इस कल्चर की बुनियाद बाइबल मुकद्दस पर रखी गई है कि तुमने भूखों को खाना खिलाना है जो मोड़ों के ऊपर बैठे हैं। बहुत से भूखे हैं और मसीही इसलिए आज तक, मैं मुआफी के साथ चंद बातें सख्त हैं लेकिन इसे हजम करने की जरूरत है मुझे और आपको। हम इसलिए गुर्बत के थपेड़े खा रहे हैं, हम इसलिए गरीब 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 होते जा रहे हैं। हमारी पहली नस्ल गरीब, हमारी दूसरी नस्ल गरीब, हमारी तीसरी नस्ल भी गरीब। उसकी वजह यह है हमारी नस्लें यहां गुर्बत के थपेड़े खा रही हैं। उसकी वजह कि हमारे हाथ बंद हैं और जिसकी मुट्ठी जितनी बंद है वो उतनी गुर्बत के अंदर है। अब ये वो नहीं है, कई मरतबा लोगों की जेब पैसों से भरी होती है लेकिन उनकी जेब से पैसा निकलता नहीं है। लेकिन खुदा कलाम करता है कि तुम अपनी रोटी किसको खिलाओ? भूखों को खिलाओ। तुम कहते हो कि हमारे 40 रोजे हैं। मैं मुआफी के साथ कहने लगा हूं 40 रोजों की तकरीरें तो हम पुरपट के ऊपर से बहुत करते हैं। तो ये इंजील जो यीशु मसीह ने लिखवाई है जिसके अंदर हुक्म है कि मैं ऐसा रोजा चाहता हूं जिसमें तुम भूखों को खाना खिलाओ। कितने चर्च हैं जिनमें 40 दिन फ्री लंगर दिया जाता है। मैं अर्ज कर रहा था कि रोजों में गल्ले इकट्ठे किए जाते हैं जिनमें पैसे होते हैं, वो पैसे जाते कहाँ हैं? ये मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं। वो पैसा जाता कहाँ है? बाइबल बयान करती है कि जब तुम रोजा रखो तो अपने रोजे को इस तरह रखो कि तुम्हारी रोटी जो है वो किसके पास जाए? तुम्हारी रोटी जो सारे दिन के अंदर तुमने नहीं खानी वो भूखों के पास जाए, अपना खाना मस्कीनों को खिलाए। यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह ने कहा कि जब अदालत हो रही होगी तो अदालत के दिन मैं क्या करूंगा? अदालत के दिन उसने अपने दाएं वालों से कहा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये इनाम मिरास में लो, क्योंकि मैं, मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे, मैं प्यासा था तुमने मुझे, मैं नंगा था तुमने मुझे, मैं कैद के अंदर था तुमने मेरी खबरगिरी की। और जो बाईं तरफ वाले होंगे वो कहेंगे खुदावंद तू हमें क्यों जहन्नुम में भेज रहा है? तो यीशु मसीह के साथ वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, यीशु मसीह के साथ वो मुबासा करेंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया। और बहस करते हुए कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया। यीशु मसीह क्या कहेगा? मैं तुम्हें, तो वो क्या कहेंगे? हमने तेरे नाम से, मेरे साथ रही, हमने तेरे नाम से, हमने तो तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से ये काम किए। यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और दूसरी जानिब यीशु मसीह उनसे कहेगा मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये मिरास इनाम में लो, मैं भूखा था। तो वो भी यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू करेंगे और कहेंगे कब? क्या कहेंगे? कब हमने तुझे अपने घर में उतारा? कब तू नंगा था तुझे कपड़े दिए? कब तू भूखा था तुझे खाना दिया? कब तू प्यासा था तब हमने तेरी प्यास को बुझाया? कब तू जेल में था जब हमने तेरी खबरगिरी की? खुदावंद यीशु मसीह का फरमान सुनिए। यीशु मसीह फरमाता है जब तुमने इन छोटों के साथ ऐसा किया तो गोया
गोया मेरे साथ किया। इसका मतलब यह है कि रोजा एक ऐसा अमर है, रोजा एक ऐसा हुक्म है, रोजा एक ऐसा सैक्रामेंट है, रोजा एक ऐसी तालीम है जिसके अंदर खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता हम भूखे रहे, तो वो ये चाहता है कि हम भूखे रह के लोगों का पेट आसूदा करें। इसका नतीजा खुदा ये चाहता है कि हम भूखे रहे और दूसरों के पेट को भर सके। गोया रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए है, बल्कि लोगों की जात के लिए है। और हमने इस कुर्बानी को अपनी जात तक महदूद रख के कहा हम तो अपनी जान को दुख दे रहे हैं। और वो दुख कैसा दे रहे हैं, मैंने 2 हफ्ते पहले यहां बयान किया था कि कोई कहता है 12 घंटे का रोजा, उसमें कॉफी पी लो, उसमें चाय पी लो, उसमें जूस पी लो, कोई कहता है इस तरह कर लो, कोई कहता है तवे दी पक्की ना खाओ। लेकिन मसीहत की ऐसी तालीम नहीं है। बाइबल में जो पिछले मर्तबा मैंने तालीम दी थी, जो बाइबल के मुताबिक है कि जब सूरज गरूब होगा उस वक्त रोजा शुरू होगा, और अगले दिन जब सूरज गरूब होगा तब रोजा इफ्तार किया जाएगा, खोला जाएगा, और उसी टाइम से अगले दिन का रोजा शुरू हो जाएगा। यह है जान को दुख देना। अगर आपने 40 रोजे रखने हैं तो ऐसे रोजे रखे, अगर आपने रोजे रखने हैं तो ऐसे रोजे रखे, और उन 40 दिनों के अंदर जो आप रोजे रखते हैं उसके अंदर जितनी आपकी खुराक पर खर्चा आता है, जितने आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते आपकी जात में, यह ना हो कि खुद आप खाना जब खाएं तो वो कड़ाही गोश्त हो और हम खुदा की जात को अपनी जात से भी कमतर समझना शुरू हो गए हैं। हमने खुदा को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। हम समझते हैं खुदा ठीक है, हम कमिटमेंट करते हैं, मैं खुदावन तेरे लिए शुक्रगुजारी करूंगा और तेरे हुजूर देख दूंगा। हम अपनी औकात से बढ़ के अपने अजीजों मेहमानों की तवज्जो करना चाहते हैं। जो शौहर है, जो हेड ऑफ द हाउस है, उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल होता है, और जब बच्चों को खिला लिया जाता है तो शौहर आगे बिरा बड़ी अच्छी चीज़ है। और जो खुदावन हमारे घर का सरबराह है उसकी जात के लिए हम क्या रखते हैं? अब जो कुछ उसके सामने पेश करते हैं वो उसके इफ्ज बरकतें 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 दे ही देता है। यह है उसका खासा। और वो ये चाहता है कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी रोटी, कौन सी रोटी? अपनी रोटी का मफहूम जानते हैं ना? अपनी रोटी का मतलब जानते हैं ना? कि जो आप खाते हैं, जो आपकी जात के लिए है, उस चीज को लोगों को खिलाएं। अपने घर की बारी आती है तो फिर काम अलग। जब बारी आती है खुदा के घर की, जो थर्ड चीजें होती हैं जिसको आप अपने घरों में खाना पसंद नहीं करते, अपनी टेबल पे लाना पसंद नहीं करते, वो हम खुदा की जात के लिए रख देते हैं। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है। खुदा इसके अंदर से हमें निकालना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि जो कुछ तुम मेरे लिए करते हो, जो कुछ तुम लोगों के लिए करते हो, गोया मेरे लिए करते हो। अगर तुमने छोटों के साथ ऐसा किया तो छोटों के साथ ऐसा किया, गरीब गुरबा के साथ ऐसा किया, बेवाओं यतीमों के साथ ऐसा किया, तो मेरे साथ ऐसा किया। खुद जो अच्छा सूट है वो लेते हो, और जब गरीब गुरबा की बारी आती है चले फलाना जलाए दो। ये हमारा माइंडसेट बन गया है। खुदा इससे आगे हमें लेकर जाना चाहता है। बरकतें हमारी इसलिए रुकी हैं, बरकतें हमारी इसलिए रुकी हैं, बख्शिशें खुदा इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो अपनी जात तक महदूद है, और हम सिर्फ अपनी जात को जो है वो अव्वलीन दर्जा देते हैं। और खुदा कलाम करता है, अपनी रोटी भूखों को खिला, आवारा को अपने घर में उतार, तब मैं क्या करूंगा? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, और तेरी सेहत सुबह की मानद, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सेहत की तरक्की, तू जो है वो फिजिकली भी ठीक हो जाएगा, तो स्पिरिचुअली भी ठीक हो जाएगा। अगर तू ऐसा करेगा कि रोजे के दौरान अपनी रोटी भूखों को खिलाएगा, तो तुझे मैं स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग करूंगा और फिजिकली भी स्ट्रांग कर दूंगा। तेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी, तेरी रूह भी ठीक हो जाएगी। मैं दोनों चीजों को एक ही मर्तबा चंगा करूंगा। और मैं करूंगा क्या? आगे आखिरी बात सुन लीजिए, मैं करूंगा क्या? लिखा है
تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ صداقت کا مطلب ہے سچائی، تیری سچائی تیرے آگے آگے چلے گی۔ ہراول کا مطلب ہے اگلا دستہ فوج کے اندر جو فرنٹ پہ لڑتا ہے اسے ہراول کہتے ہیں۔ تیری صداقت تیرے آگے آگے چلے گی اور تیری صداقت سے ہی خدا تجھے برکت دے گا، کیونکہ تو دل کا سچا ہے، سچی بات کرتا ہے، جو کچھ تو کہتا ہے سچائی پر مبنی ہے۔ تیری سچائی زمین سے پھوٹ نکلے گی اور تیرے آگے آگے چلے گی، اور پھر تیرے پیچھے کا جو فوج ہوگی، جو پیچھے تیرے دستہ ہوگا، جو تیرا چنڈاول ہوگا، وہ خدا کا جلال ہوگا۔ خدا کا جلال تجھے پیچھے سے گھیر رکھے گا، آگے تیری سچائی تیری رہبری رہنمائی کرے گی، اور اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو خدا کا جلال اسے اندھا کر کے گرا دے گا۔ تیرے دشمن ایک راستے سے آئیں گے، سات راستوں سے ہو کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ خدا تیرے آگے بھی تیرے پیچھے بھی ہوگا، اور وہ تجھے ہاتھوں پہ اٹھائے گا تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ خداوند تیرا ہراول اور تیرا چنڈاول ہوگا، اور تو کیا کرے گا؟ ذرا سنیے، تب تو پکارے گا اور خداوند فرمائے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ تو کہے گا اے خداوند میری سن، تو وہ پہلے سے کہے گا میں تو یہاں ہوں، بتا۔ آئیے دعا کریں۔